اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَىٰ أَفْضَلِ الْمَوْجُودَاتِ الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدِ والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات مجلس ایصال ثواب کی ہے خانوادہ سید اسرار حسین نقوی بالخصوص سید اقبال حسین نقوی سید وقار زیدی اور حاضرین کے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ کے لیے باوعدہ بلند صلوات عزیزان گرامی آج اور کل کی ان دو مجالس کے لیے میرا موضوع عدل رہے گا سورہ نحل 16ویں سورہ قرآن کریم کی اس میں اللہ آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اللہ عدل اور نیکی کا بھلائی کا حکم دیتا ہے اور ہمارے اصول دین میں عدل ہے یہ عربی کا لفظ ہے عدل عدالت عدل اس لیے عدالتیں قائم کی گئی ہیں کہ وہ عدل فراہم کریں لیکن اگر عدالت عدل فراہم نہ کرے تو اسلام کا قصور نہیں منصف کا قصور میں یہ جملے پیش کر رہا ہوں اس پر تھوڑے سے توجہ کر لیں گے عزیزان گرامی انصاف اور عدل میں بھی فرق ہے انصاف عدل اور انصاف میں بھی فرق ہے انصاف بھی عربی کا لفظ ہے عدل بھی عربی کا لفظ ہے اردو میں آپ دونوں کو ایک معنی میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن عربی میں دونوں ایک نہیں ہیں انصاف نصف سے ہے کہ جب دو لوگوں میں اختلاف ہو دونوں کو کچھ نہ کچھ حصہ دے دیا جائے یہ انصاف ہو سکتا ہے عدل نہیں ہے سارے مجمع کی توجہ سارا مجمع اس وقت ابھی نہیں ہے میرے ساتھ انصاف یہ ہے مثال کے طور پہ ایک روٹی پہ دو افراد میں اختلاف ہوا کہ بھئی یہ روٹی میری ہے دوسرا کہہ رہا ہے میری ہے یہ زمین میری ہے دوسرا کہتا ہے میری ہے تو آپ کہتے ہیں دونوں کو کچھ نہ کچھ حصہ دے دیا جائے دونوں راضی ہو جائیں یہ انصاف ہو سکتا ہے عدل نہیں ہے عدل یہ ہے کہ معلوم کیا جائے کہ کس کا حق ہے
ہمارا آج تک اختلاف ہے تمام مسلمانوں سے کہ بہت سے کہتے ہیں بھئی حضرت علی کا اختلاف تھا کہ حق میرا ہے خلافت، تو حضرت علی کو خلافت مل گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں چوتھے نمبر پہ خلافت مل جانا انصاف تو ہو سکتا ہے، عدل نہیں ہے۔ پریشان ہو کے سن رہے ہیں؟ توجہ رہے گی اس موضوع پہ میرے؟ تو ہم عدل الہی کے قائل ہیں۔ عدل یہ کیا ہے؟ آئیے ذرا ڈیفینیشن پیش کر دیتا ہوں، اس کی تعریف کیا ہے عدل کی، اگر توجہ فرمائیں گے کہ وضع الشیء فی محلہ، عدالت کی تعریف عربی میں سب نے یہ کی ہے، وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو اسی کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے۔ کسی بھی شے کو اسی کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے، جگہ سے ہٹا دینا عدل نہیں۔ اگر مولا علی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میرا حق ہے، تو یا تو وہ سچ کہہ رہے تھے یا نہیں کہہ رہے تھے۔ میرے جملے پہ غور فرمائیے گا، جب مولا علی علیہ السلام فرما رہے تھے نا کہ میرا حق بنتا ہے، تو یا تو وہ سچ فرما رہے تھے یا نہیں فرما رہے تھے۔ اگر سچ کہہ رہے تھے تو پھر پہلا ہی حق ان کا تھا، اور اگر سچ نہیں کہہ رہے تھے پھر چوتھا بھی حق ان کا نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، میں جو عدالت کا موضوع لے کے چل رہا ہوں اسی کو جاری رکھوں گا۔ مجمع اگر سنتا رہے گا تب بھی، نہیں سنے گا تب بھی میں اسی کو جاری رکھوں گا۔ تو عدل میرا موضوع ہے، عدل۔ اللہ سبحانہ وتعالی عادل ہے، ہمارے اصول دین میں عدل ہے۔ آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا اختلاف کیا ہے باقی مسلمانوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو اللہ کرے وہی عدل ہے، چاہے معاذ اللہ وہ ظلم کر دے، اگر اللہ ظلم کرے گا وہی عدل ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے اللہ ظلم کرے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ڈیفینیشن دی ہے، میرا موضوع ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ جس بات کا اللہ حکم دے اس کے برخلاف اللہ نہیں جاتا۔ نہیں پہنچا سکا اس بات کو، مجھے خود احساس ہے، میں تھوڑا سا اور اس کو وسعت دے دیتا ہوں کہ اللہ جس بات کا حکم دے، مثال کے طور پہ اللہ کہے کہ ایسا کرو، یہ عدل ہے۔ عدل یہ ہے کہ ماں باپ کا حق ادا کرو، عدل یہ ہے کہ بیوی کا حق ادا کرو، عدل یہ ہے اولاد کا حق ادا کرو۔ ممکن ہی نہیں ہے اللہ جس بات کا حکم دے اس کے برخلاف خود عمل کرے۔ ابھی بھی تھوڑی سی اور میں مثال دے کے واضح کر دیتا ہوں۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہم حسن و قبح عقلی کے قائل۔ علمی موضوع ہے، میں جانتا ہوں، میں نے رات کے 10:30 پونے 11 بجے ایک علمی موضوع لے لیا، لیکن اسی کو نبھاؤں گا، کوشش کروں گا کہ اور وضاحت کرتا جاؤں، مجمع میرے ساتھ رہے۔ تو اللہ سبحانہ، ہم حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، یعنی اچھائی برائی عقلی ہے، اچھائی بھی برائی بھی۔ اگر کوئی نبی یا امام آ کے نہ بھی بتاتا یہ چیز اچھائی ہے یہ برائی ہے، تب بھی آپ کی عقل آپ کو بتا دیتی سچ اچھائی ہے، جھوٹ برائی ہے، امانت اچھائی ہے، خیانت برائی ہے، کسی کی جان بچانا اچھائی ہے، قتل کرنا برائی ہے، چوری برائی ہے۔ بہت سے لوگ جب مر جائیں گے انہیں فرشتہ سوال کرے گا یہ کام کیوں کیا تھا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، کہ اللہ کو نہیں بھی مانتے تھے، عقل تو تھی۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، آئیں میں اور زیادہ اس کو وسعت دے دیتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہم حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، لازمی نہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اچھائی اگر اللہ بتائے گا یہ اچھائی ہے تو پتہ چلے گا، کچھ برائیوں کو جب اللہ بتائے گا یہ برائی ہے تب پتہ چلے گا۔ چلیں میں تھوڑی سی مثالیں دے دیتا ہوں، شاید بہت سے لوگ بحث کریں شراب جب شریعت بتائے گی تو بری ہوگی۔ اللہ اکبر، توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہے بھئی میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی، اذیت تو نہیں دے رہے؟ تو سارا مجمع میرے ساتھ تھوڑی سی توجہ دے لے گا۔ تو عزیزان گرامی، شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ عقل ثابت کرتی ہے اچھائی اور برائی کو۔ اگر رسول خدا نے آ کے بتایا کہ مثال کے طور پہ یہ چیز برائی ہے، نماز اچھائی ہے، جھوٹ بول، چلے جھوٹ نہیں،
جھوٹ تو اگر کوئی بھی نہ بتاتا تب بھی ثابت تھا برائی ہے۔ معاشرے کے افراد آپ کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، کوئی پیدائشی جھوٹا پیدا نہیں ہوتا۔ شاید کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں جب آپ پہلی مرتبہ بچے کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں نا، کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، تو بچہ جا کے کہتا ہے میرے ابو کہہ رہے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں معاشرہ سکھاتا ہے، برائیاں معاشرہ سکھاتا ہے۔ آئیے ذرا ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ کلو مولود، یہ حدیث ہے، کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَانِ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِ او يُجَنِّسَانِ، یہ ماں باپ ہیں جو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا۔ اب پتہ چلا پالنے والی گود کا بڑا اثر ہوتا، پالنے والی گود کا بڑا اثر ہوتا۔ یہ گود کبھی یہودی بنا دیتی ہے، کبھی نصرانی بنا دیتی ہے، کبھی مجوسی بنا دیتی ہے۔ گود کا بڑا اثر ہوتا، پالنے والی گود کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر کسی گود میں پلنے والے محمد بنے، علی بنے، عقیل بنے، جعفر طیار بنے، تو مانو نہ گود اچھی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی عدالت میں اب یہ دوبارہ پیش کر رہا ہوں کہ حسنوں کو بھی عقلیان کے شیعہ قائل ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، مجھے موضوع بدلنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دیکھو یاد رکھو کہ اگر کبھی بھی کوئی آپ سے کہے نا کہ عقل کو دلیل کو ایک طرف رکھ دو ہماری بات مان لو، تو کہنا خبردار ہم عقل کے دلیل کے غلام ہیں۔ توجہ، ہم دلیل کے غلام ہیں۔ عیسائی مذہب نے یہ کہا ہے کہ جب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے پہ کوئی کہے تو عیسائی مذہب کہتا ہے عقل کو چھوڑ کے صرف محبت سے مانو، محبت سے سنو گے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لو گے۔ توجہ، چھٹے امام نے فرمایا خبردار کبھی بھی عقل کو کنار نہ لگانا، ہمیشہ کسی سے بھی کہنا عقل سے ثابت کر، ہر بات عقل سے ثابت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جھوٹے کو عہدہ دے کے بغیر عقل کے منوا سکتے ہیں، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ چور کو عہدہ دے کے آپ بغیر عقل کے تو منوا سکتے ہیں کچھ بھی، لیکن اگر عقل سے مانیں گے تو عقل کسی نبوت کی بھی قائل نہیں ہوگی جب تک کہ نبی پاک نہ ہو۔ میں تو پیش کر گیا، اب آپ مجبور کر رہے ہیں میں اور زیادہ کھولوں، میں اشارہ کے ناؤ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی امام نہیں، کوئی خلیفہ نہیں، جب تک کہ عقل اس تک نہ لے جائے۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ عقل نے کہا اللہ ایک ہے، عادل ہے، ظلم نہیں کرتا، اس لیے ہم نے اللہ کو عادل مانا کیونکہ عقل کہہ رہی ہے۔ کسی نبی کو ہم نبی نہیں مانتے جب تک عقل نہ کہے۔ جھوٹا نبی نہیں ہوتا، چور نبی نہیں ہو سکتا، فرعون تو ہو سکتا ہے، نبی یا رسول نہیں۔ عہدے پہ آنے والے کو معصوم ہونا چاہیے۔ اللہ کا نبی بھی معصوم ہوگا، رسول بھی، امام بھی، خلیفہ۔ اب پہنچ گئے، میں اشاروں میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، آپ کہلوا کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کوئی بھی بڑے عہدے پہ نہیں آ سکتا، الہی منصب پہ نہیں آ سکتا جب تک کہ عصمت پہ فائز نہ ہو، اور عصمت کی سب سے بڑی دلیل عقل ہے۔ اگر نبی، امام، اللہ کا نمائندہ معصوم نہ ہو، آپ ہمیشہ شک کرتے رہیں گے گناہ کر چکا یا کرنے والا، آپ ہمیشہ شک کریں گے یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اگر معصوم نہیں ہے تو آیا یہ خطا کر چکا ہے یا خطا کرنے والا ہے، گناہ کر چکا ہے یا کرنے والا۔
عزیزان گرامی اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ اللہ کہہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول معصوم نہ ہو. اگر وہ گناہ کا حکم دے دیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا. جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہ کرے وہ رسول نہیں ہو سکتا. رسول کے لیے عصمت شرط ہے. جب رسول کے لیے عصمت شرط ہے تو رسول کی جگہ پہ آنے والا عدل الہی کے خلاف ہے کہ اللہ جسے رسول بنا رہا ہے اس کی جگہ پہ ایسے کو لے آئے. آئیں ذرا ایک اور جملہ پیش کر دوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ترجمہ کیا بنا؟ اللہ ان سے راضی کیا ہے ہو. سارا بھائی پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے, قابل ترین لوگ ہیں, میں چہروں کو دیکھ کے پہچانتا ہوں, اپنے مجمع کو میں پہچان رہا ہوں, سارا مجمع میرے ساتھ چلے گا. تو عزیزان گرامی ترجمہ یہ بنتا ہے, شیعہ سنی علماء نے ترجمہ یہی لکھا کہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ ہے اللہ ان سے راضی ہو, ہے نہیں. اب بہت سے لوگ پہنچ گئے, یعنی دعائیہ جملہ ہے اللہ ان سے راضی ہو. ہم آج تک دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو. بھئی کوئی غلط نہ ذہن میں سوچ لے آئے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں آج تک دعائیں مانگتا ہوں, ممبر پہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میں دعائیں مانگتا ہوں اللہ صحابہ سے راضی ہو, لیکن مجھے پورا یقین ہے جس سے علی و بطول راضی نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب متصل ہو گئے ہیں جانے کے نام ہے, چلتے رہیں گے کچھ دیر اور میرے ساتھ. تو دیکھیں عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جسے منصب دے اس میں کچھ شرائط ہونی چاہیے. پاکستان میں اسی سال الیکشن ہوا ہے, بڑے بڑے یہاں پہ اہم شخصیات بیٹھی ہیں, میں کوئی ایسی اختلافی بات نہیں کروں گا کہ ان کے لیے بعد میں مسائل بن جائے, لیکن پاکستان میں الیکشن ہوا اسی سال ہوا ہے نا, تو اس میں بڑی بحثیں چلیں کہ بھئی الیکشن میں کون کھڑا ہو. الیکشن کمشنر خود ہی موجود ہیں, بہت معذرت کے ساتھ میرے بھائی ندیم حیدر صاحب, سید نبی حیدر صاحب موجود ہیں, میں نے بھی دیکھا ان کو, پہلے بھی دیکھ لیا تو سلام انہوں نے کیا. تو عزیزان گرامی بہت بحثیں چلی ہیں, مجمع ہے نا میرے ساتھ. عزیزان گرامی پاکستان میں بڑی بحثیں ہوئیں کہ کون الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے. توجہ بھئی یہاں پہ بہت بڑے بڑے شخصیات پورے اسلام آباد پورے پاکستان کی شخصیات بیٹھی ہیں, بڑی بحث ہوئی کون. بھئی کوئی پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے, تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, سابقہ کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. توجہ کرمنل بیک گراؤنڈ والا نہیں چلے گا, چور چکار نہیں چلے گا. توجہ یہ ہمارا 5 سال کا نمائندہ اتنی شرائط, اور اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ہو بھی ہمیشہ کے لیے تو چور نہیں چلے گا, سابقہ. اب تو پہنچ رہے ہیں, اب میری بات واضح ہو رہی ہے ظاہر. اللہ کا نمائندہ ہے, ہمیشہ کے لیے ہے, اللہ معزول نہیں کرتا ہے, جسے رسول بناتا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں. ویسے آگے نہیں پڑھوں گا, آئیے ذرا عدل الہی میرا موضوع ہے, میں ترجمہ کر رہا ہوں کلمے کا, آپ سب میرے ساتھ دیں گے کہ ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, یعنی صرف اللہ ہی معبود ہے, تھا نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے, کچھ لوگ پہنچ گئے, تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے گا, مجھ حقیق کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجئے گا. تو یعنی صرف اللہ ہی معبود ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ ہمیشہ زندہ بھی ہے قائم بھی ہے. آیت الکرسی کے پہلے ہی جملہ, جو پہنچ رہے انہیں سلام, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. توجہ کچھ لوگ پہنچ گئے, میں نے بھی ترجمہ پورا مکمل بھی نہیں کیا. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, تھے نہیں. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پیغمبر انتقال کر گئے کلمہ بدل لو, کوئی نہیں کہے گا. محمد اللہ کے رسول تھے, محمد اللہ کے رسول ہیں. جب تم کہہ رہے ہو کہ آج بھی رسول ہیں تو پھر مردہ کیسے ہوئے؟
حاجی ہیں جو پہنچ رہے ہیں. بھائی توجہ فرما رہے ہیں سب لوگ؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبت. توجہ فرما رہے ہیں تمام؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ابھی بھی ہیں. اور اگر کوئی کہے تھے تو اسے کہو کسی اور دین میں چلا جا. پیغمبر آج بھی اللہ کے رسول ہیں. ہر اذان میں مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول. توجہ، سارے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. توجہ، ہر مؤذن گواہی دیتا ہے. یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں ایسے جج بھی موجود ہیں. توجہ، اگر کوئی جج کے سامنے جا کے کہے گواہی دینے آیا ہوں، جج پوچھے دیکھا ہے تم نے؟ دیکھا کچھ نہیں ہے، میں گواہی دینے آیا ہوں. جج صاحب کہیں گے اسے باہر نکالو. جب دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسے دے گا؟ ہر مسلمان گواہی دے رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. یا اذان بدل لو، تشہد میں پڑھتے ہو، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. ہر مسلمان تشہد، سلام جو پہنچ گئے، ہر مسلمان تشہد نماز میں کہتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تھے نہیں. وہ جو کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، پہلے مردہ ثابت تو کرا. آپ سلامت رہیں جو پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ گئے انہیں سلام. پروردگار سلامت رکھے جو پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، آپ سب گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول، محمد الرسول اللہ. اور شیعہ پڑھتے ہیں اس کے بعد علی ولی اللہ. توجہ، وکیل اللہ نہیں، اللہ کے وکیل نہیں ہیں، ولی ہیں. مجھے پتا یہاں آدھے سے زیادہ مجمع قانون جانتا. میں پاکستان کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق گفتگو پیش کروں گا، قانون کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. علی ولی اللہ. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ترجمہ کیا بنا؟ علی اللہ کے ولی، یعنی اس کا مطلب ہے آج بھی ولی ہیں. تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا علی ولی اللہ، نہیں تو آپ کہتے ہیں کانا علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی تھے. توجہ، کلمہ کسی نے نہیں بدلا. علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، وکیل نہیں، ولی. چلے میں ایک جلدی سے مثال دیتے تو جو پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے ان کے لیے جلدی وضاحت کر دوں. ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں. جب نکاح پڑھاتے ہیں تو اس وقت یہاں کہتے ہیں بھئی بچی کی مثال کے طور پہ ہمیں وکالت چاہیے. کیا چاہیے؟ وکالت چاہیے. وکالت جب لینے لگتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹی میں آپ کی طرف سے نکاح پڑھ رہا ہوں، آپ وکالت دینی ہے کہ آپ کی وکالت میں آپ کا عقد پڑھ دوں؟ قبول ہے؟ بچی کہتی قبول ہے. فوراً پوچھیں گے بچی کے والد کہاں؟ کیوں؟ وہ ہیں ولی عقد. تمام شیعہ سنی علماء کے نزدیک لڑکی اگر ہے کنواری ہے تو باپ ولی ہے. بڑے قانون دان بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا. باپ ہے ولی عقد. بچی کی اجازت لے لی، پھر بھی ولی کی اجازت لینی پڑے گی. توجہ، جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. اب میں نکاح پڑھنے والا ہوں، میں ہوں وکیل. لڑکی کے والد ہیں ولی. توجہ، یہ صرف عقد کا ولی ہے. مثال کے طور پہ میں نے کہا نہیں بھی میں اس حق مہر پہ نکاح نہیں پڑھوں گا، تو وہ کہیں گے مولانا صاحب ہم کسی اور مولانا کو بلا لیتے ہیں، اتنا ہی حق مہر رہے گا. توجہ، وکیل بدلا جا سکتا. کچھ لوگ پہنچ گئے، سارا مجمع نہیں ہے. وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں. اللہ نے جسے صرف عقد کا ولی بنایا وہ بھی نہیں بدلا جا سکتا. میں ایک اور مثال دے دوں. جنازہ پڑھانے گئے، کبھی مجھے وکالت دیجئے میں جنازہ پڑھا دوں. اگر مرد ہے تو کہیں گے بڑا بیٹا ولی میت ہے.
ولی یہ میت ہے. جنازے کا ولی کون ہے؟ بڑا بیٹا. اور اگر جوان تھا تو باپ. توجہ، خاتون ہے تو شوہر. اور اگر کئی افراد جمع ہو جائیں، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، شوہر، تو ان میں کون ولی ہے؟ تو پھر کہا اگر خاتون ہے تو شوہر. مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی اگر کہیں نہیں میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا تو وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. آئیے ہاتھ جوڑ کے قرآن کریم کی آیت پڑھ دوں. اللہ فرماتا ہے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے جسے اللہ نے تم پہ وکیل قرار دیا ہے. وکیل کی اللہ کے اتنی طاقت جس کی چاہے روح نکال لے. جب وکیل ایسا ہے تو ولی. موضوع جاری رکھوں یا نہیں؟ عزیزان گرامی، ولی کی اتنی طاقت ہے، یہ انسان اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ جسے اللہ نے ولی بنایا ہے. عزیزان گرامی، اللہ ہمیشہ کے لیے ولی بنایا تو اب کچھ شرائط تو رکھی ہوگی اللہ نے. عدل کے خلاف ہے کہ اللہ نے بغیر شرائط کے کسی کو اپنا ولی بنا دیو ہمیشہ کے لیے. علی ولی اللہ. ہم آج تک پڑھ رہے ہیں علی اللہ کے ولی. توجہ، علی آج بھی اللہ کے ولی ہیں. تو جسے اللہ ہمیشہ کے لیے وکالت نہیں ولایت دے رہا ہے، ولایت، تو اس میں کچھ نہ کچھ شرائط تو ہوں گی. ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا ہو، صادق و امین ہو، سابقہ مجرم نہ ہو، سزا یافتہ نہ ہو. توجہ، اب جب اللہ بنائے گا تو اللہ کہے گا میرا ولی علم لدنی کا مالک ہو. جب منبر پہ آئے تو کہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کبھی یہ نہ کہے میں نہیں جانتا، پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، بیٹے یا بیٹی ہی سے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جسے بھی ولی بنائے اس میں شرائط پوری ہوں. پہلی شرط ہے علم. میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ پہلو بھی نہیں بدل پا رہے ہیں. جہاں تک آپ سنیں گے میں وہاں تک پڑھوں گا. آج کی میری آخری مجلس ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. وقت دکھا دیتا ہوں. عزیزان گرامی، جتنا بھی وقت مجھے آپ دیں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے اندر پورا نبھاؤں گا. کوشش میری یہی رہے گی. میرے حساب سے 25 منٹ ہوئے ہیں، اگر 25 منٹ اور چلیں گے تو. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے اپنا ہمیشہ کے لیے ولی بنا رہا ہے تو عدالت کا تقاضا یہ ہے علم میں وہ ایسا ہو کہ ہمیشہ منبر پہ آ کے کہے سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. پہلی شرط ہونی چاہیے علم جسے اللہ بنائے، عدل کا تقاضا. دوسرے صادق و امین ہونا چاہیے. سابقہ کبھی بتوں کے سامنے نہ جھکا ہو، مشرک نہ رہا ہو. مشرک توبہ تو کر سکتا ہے، نمائندہ پروردگار نہیں بن سکتا. جلدی سے ایک واقعہ پیش کر دوں تاکہ میرے نوجوان اور بچے بھی میرے ساتھ متصل رہیں. عزیزان گرامی، اسلامی حکومت ہے، دوسری خلافت ہے. ایک مرتبہ ایک عدالت میں مسئلہ پیش ہوا مسجد کے اندر، اور مسئلے کا جو بھی حل دیا گیا، حل دے دیا گیا کہ یہ سزا ہے. گناہ تو گناہ کبیرہ میں سے تھا، کبھی یہ سزا، ہم اس کو سزا دے رہے ہیں، اس خاتون کو اتنی سزا، اتنے سنسار کر دیا جائے. آپ جانتے ہیں نا مسجد کے ساتھ والا گھر مولا علی کا تھا. مولا کے کانوں میں آواز گئی کہ کسی خاتون کو سنسار کیا جانے والا. مولا فوراً مسجد میں آئے، کہا یہ سزا درست نہیں ہے، اور ابھی جو ہے وہ 2 برس جو ہے اس خاتون کو مہلت دی جائے گی. پہلے یہ اپنی ولادت اس کی ہاں ہو جائے اور اس کے بعد 2 سال یہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. کہا لیکن یا علی اس نے یہ گناہ کیا، سزا یہ ہے. کہا لیکن تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ قرآن میں لکھا حمل ہو وفصالو ثلاثین. اب اللہ نے قرآن میں بتایا کہ وہ حمل اور اس کا جو فصال ہے اس کے بعد جو دودھ پلائی ہے وہ 30 مہینے. تو کم از کم یہ مسئلہ ایسے ہی کیا جائے گا. تو ایک مرتبہ خلیفہ نے ایک جملہ کا تاریخی جو ہم آج تک نہیں بھول پاتے کہ لولا علیون
لہلک عمر. ایک مرتبہ خلیفہ نے فوراً فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, ابھی جان لیتا مجھے جواب دینا پڑتا. انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا مجھے وہ دن نہ دکھا جب میں اکیلا رہ جاؤں ابوالحسن نہ ہو. ان کے ماننے والوں نے کہا کیوں؟ کہ اگر ابوالحسن یعنی علی نہیں ہوں گے تو مشکل فیصلے کون کرے گا؟ عزیزان گرامی 70 مرتبہ خلیفہ نے فرمایا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. او امت کے بیٹو, جب خلفاء کا علی کے بغیر گزارا نہیں تو تیرا میرا. امت کے کسی بھی فرد کا بغیر مولا علی کے گزارا. میرے جملے گراں تو نہیں گزر رہے ہیں. عزیزان گرامی میں تو تاریخ سے ثابت کر رہا ہوں. سب نے مانا ہے کہ اگر مولا کائنات ہوتے ہیں. عزیزان گرامی عدالت علوی ایسی ہے. کون تھی وہ عورت؟ گنہگار تھی. ایسا ہی ہے؟ ہاں ہوں کر دیجئے گا. وہ گنہگار خاتون تھی. سزا مولا نے بھی کہا کہ ہے لیکن 2.5 سال 2 سال بعد 2.5 سال بعد سزا ملے گی. توجہ عزیزان گرامی, جملہ پیش کرنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے. بہت گستاخی نہ ہو جائے, کوئی بھی آدمی یہاں پہ منصف بیٹھا ہوگا مجھے ضرور داد دے گا اس جملے پہ. بڑی محنت ہے. آپ سب نے واقعہ سن رکھا ہے, واقعہ میں نے نیا نہیں پڑھا. مجمع کی توجہ سارے میری طرف دیکھئے گا. گنہگار عورت تھی, کردار بھی صحیح نہیں تھا, سزا بھی بنتی تھی, لیکن علی علیہ السلام کی عدالت اتنی بلند ہے کہ گنہگار کو بھی غلط سزا نہیں ہونی چاہیے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. گنہگارہ ہے لیکن غلط سزا علی برداشت نہیں کرتے. یہ عدالت علوی ہے. جس کی عدالت اللہ کی عدالت کے عین مطابق فیصلہ کرے اسی کو امام برحق ہونا چاہیے. میرے جملے گرم تو نہیں گزر رہے ہیں. عدالت علوی ایسی ہے. اللہ عادل ہے. سرور کائنات کی حدیث سن لیجئے گا. یدی وید علی فی القضاء سوا, میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت میں ایک سا. بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے سن رکھی ہوگی. صرف نوجوانوں کے لیے صرف ایک واقعے کی اشارہ کر دوں کہ حضرت سلمان فارسی سرور کائنات کی خدمت میں پہنچے. جب آپ خرمے کھا رہے تھے, کھجور تناول فرما رہے تھے, جناب سرور کائنات نے خرمہ اٹھایا, دہن پہ رکھا. پیغمبر بہت کم خوراک تھے, بہت کم کھاتے تھے. لگتا تھا کہ ہر خوراک ابھی بہت مدتیں ہیں پھر کھا لوں گا. پیغمبر نے بڑے نفاست سے لقمہ ایک کھجور کا دہن میں رکھا. جناب سلمان نے ہاتھ پھیلا کے کہا یا رسول اللہ کچھ مجھے بھی عطا کیجئے. سرور کائنات نے خود ایک خرمہ لیا تھا, پورے خرموں میں ہاتھ ڈالا, جتنے ہاتھ میں آئے جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھ دیے. کہا سلمان یہ سب آپ کے لیے. تو جناب سلمان نے باہر جا کے خیمے سے گنے تو 9 خرمے تھے. جناب امیر کی بارگاہ میں گئے, دیکھا مولا بھی خرمے کھا رہے ہیں. کہا یا علی عطا کیجئے. مولا نے چہرہ دیکھتے ہوئے خرموں میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ پہ رکھے. جناب سلمان نے گننا شروع کیے. مولا علی نے فرمایا سلمان کیا گن رہے ہیں آپ؟ اگر پیغمبر نے 9 سے زیادہ عطا کیے ہوتے تو میں بھی 9 سے زیادہ عطا کرتا. اب حدیث سمجھ میں آئی. میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت میں. اب میرے جملے پہنچ رہے نا. عزیزان گرامی یہ عدالت علوی ہے. میں عدالت سے جناب مولا کائنات کو پیش کر رہا ہوں کہ عدل الہی یہ ہے کہ جس کے عدالت ایسی ہو. میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں, شاید آپ نے سنی, نہج البلاغہ میں ہے. آج میں جانتا ہوں مجھے بتایا گیا کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں, میں بھی وقت پہ پہنچ چکا ہوں, جو وقت لوں گا انشاءاللہ. مولا امیر کی حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں کہ میرے دامن پہ کوئی نا انصافی کا اتنا سا دھبا نہیں دکھا سکتا کہ ایک چونٹی جو گندم کے چھلکے کو منہ میں لیتی, پورا گندم کا دانہ نہیں اٹھا سکتی, گندم کے دانے کا چھلکا منہ میں لیتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ گندم اس میں سے کھا لے, آٹا کھا لے اور گندم کا چھلکا پھینکنا چاہے منہ سے, کہ میرے دامن پہ اتنا بھی کوئی دھبا نہیں دکھا سکتا کہ اس سے پہلے کہ وہ چونٹی اس چھلکے کو تھوکے علی منہ سے نکال لے. پتہ نہیں میرا جملہ واضح ہوا ہے یا نہیں ہوا.
مولا فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے نکالنے سے پہلے میں اس کے منہ سے نہیں کھینچوں گا۔ کیا اتنی عدالت اس زمانے کے لوگوں کو برداشت ہو رہی تھی؟ میں بھی سخت جملے پڑھنے والا ہوں، ابھی آپ رک گئے ہیں، سخت جملے سن لیجئے گا۔ مینیفیسٹو کہا جاتا ہے منشور، اردو میں منشور ہی کہتے ہیں کہ الیکشن والے اپنا پیش کرتے ہیں منشور، میں کیسی حکومت چلاؤں گا، میں اگر آپ کا نمائندہ بنا تو میں کیا کروں گا۔ اب میں کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوں تو بڑے محتاط انداز سے کہوں گا کہ منشور کیا ہوتا ہے۔ بہرحال میں نہیں کہنا چاہتا جو بہت سے لوگ کہتے ہیں جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا ایسا۔ وزارت گرامی آج کل تو مشہور چھپ جاتا ہے یہ مینیفیسٹو ہے، یہ اس کے مطابق حکومت چلے گی، یہ اس پارٹی نے یہ منشور دیا ہے، مختلف پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے پورا یقین ہے۔ تو ہر پارٹی اپنا اپنا منشور پیش کرتی ہے، بھئی ہم ایسے۔ اس زمانے میں منشور پیش نہیں ہوتا تھا، بلکہ آنے والا خود خطبہ دے کے بتاتا تھا میں حکومت کیسی چلاؤں گا۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مولا امیر علیہ السلام کا منشور۔ میں جانتا ہوں میں نے آج بہت زیادہ خوش کر دیا، کل میں اس کو بہتر بنا دوں گا، لیکن سن لیجئے، تلخ جملے ہیں لیکن پیش کر کے رہوں گا۔ مولا نے منشور پیش کیا اپنا، پہلا خطبہ خلافت کے بعد۔ مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو میں عدل و انصاف قائم کروں گا، میری حکومت میں جانور بھی بھوکا نہیں سوئے گا، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اس کا حق ملے گا۔ توجہ، ابھی تک تو جملے اچھے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کے باپ نے بیت المال سے پیسہ لیا، بیت المال تو سمجھتے ہیں ٹریجری، حکومت کی، یعنی حکومت کے پیسے۔ توجہ بھئی، اسلام آباد میں بولنا بڑا مشکل ہے۔ مولا فرما رہے ہیں اگر تم میں سے کسی کے باپ نے حکومت کے پیسوں سے تمہاری ماں کا حق مہر بھی ادا کیا ہے تو میں واپس لے لوں گا۔ مجھے پتا ہے داد نہیں ملے گی، اسلام آباد ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے باپ نے حق مہر بھی ادا کیا بیت المال کے پیسوں سے، واپس لوں گا۔ سارے کے سارے صحابہ تابعین کا مجمع تھا، مسجد نبوی سے باہر آئے۔ ایک صاحب نے دوسرے سے پوچھا تمہارے خیال میں علی یہ سب کچھ کریں گے؟ توجہ، میں نے کہا میں پڑھ کے رہوں گا۔ تو ایک صاحب نے دوسرے سے پوچھا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے، تمہارے خیال میں مولا علی یہ سب کریں گے؟ کہ نہیں، لگتا ہے سیاسی تقریر ہے۔ انہیں اوروں کی عادت پڑ چکی تھی، انہیں پتہ نہیں تھا یہ علی ہے۔ جب مولا نے عمل درآمد شروع کیا، بڑے بڑے مخالف کیمپ میں چلے گا، کہ مجھ سے بھی پیسے واپس مانگ لیے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، انہوں نے تو نام بھی نہیں لیا، کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ جب مولا نے عدل کو رائج کرنا شروع کیا، کہا واپس کرو، اب سب کو پریشانی تھی، علی تو سارا حساب کتاب مانگ رہے ہیں۔ سیاسی تقریریں اور ہوتی ہیں، عدالت اور ہوتی ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عدالت علوی اور ہے۔ جانے گرامی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ 12ویں امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو شیر اور بکری ایک ہاتھ پہ پانی پئیں گے، میرا سوال، کیا فطرت بدل جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ شیر گھاس کھانے لگے گا۔ شیر کھائے گا گوشت ہی، لیکن یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ شیر کو اس کا حق مل چکا ہوگا، وہ بکری پہ تجاوز نہیں کرے گا۔ اب میرا جملہ پہنچا؟ کوئی کسی پہ تجاوز نہیں کرے گا، اسے حق مل رہا ہوگا۔ اتنی عدالت رائج ہوگی، 12ویں امام اعلان کریں گے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا، میں حسین شہید کربلا کا بیٹا۔ وہ جو ان کی عدالت تھی وہ میری عدالت ہے۔ جانے گرامی، یہ عدالت علوی ہے۔ صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، نام نہیں لے سکتا دوبارہ، کہ دو بہت بزرگ صحابہ، دونوں بزرگ ہو گئے تھے اس وقت ویسے بھی، لیکن ویسے بھی بزرگ ہیں۔ مولا کی خلافت، تو ان میں سے ایک مولا کے رشتہ دار بھی تھے، کزن تھے۔ انہوں نے اپنے دوسرے سندھی سے، یعنی ہمزلف سے کہا چلو چلتے ہیں، علی سے بات کرتے ہیں، کوئی گورنرشپ مل جائے۔ ان میں سے ایک اچھی طرح سے پہچانتے تھے، انہوں نے کہا فائدہ نہیں ہے، ہم دونوں، ہمیں اپنا تو پتہ ہی ہے نا،
خدا کی قسم آپ پہچانے نہ پہچانے، سیاستدانوں کو خود پتہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے عزیزان گرامی، وہ خود جانتے ہیں میں کیسا ہوں، کون ہوں، جتنا مرضی آپ تعریفیں کرتے رہیں، انہیں خود اپنا سب پتہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ دونوں پہنچے کہ نہیں چلو چلتے بات تو کریں۔ تو ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے حضرت عمار یاسر، نام سن رکھا ہے، بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں حضرت عمار ابن یاسر، ان کے والد اور والدہ پہلے شہید ہیں۔ کچھ کے اختلاف ہے کہ نہیں، والدہ حضرت سمیہ پہلی شہیدہ ہیں، لیکن ان کے والد سے پہلے کوئی اور شہید ہو چکے تھے۔ بہرحال حضرت یاسر اور سمیہ حضرت عمار کے والد ہیں۔ حضرت عمار ہو چکے ہیں 90 برس کے، کب؟ جب مولا کی خلافت آئے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں 90 برس کے ہیں۔ تو دونوں نے کہا عمار علی کے پاس سفارش کر دیجئے ہماری۔ انہوں نے کہا تم دونوں اپنے آپ کو خود ہی جانتے ہو، مجھ سے سفارش کروا رہے ہو، اگر اہل ہوتا تو میں سفارش کر دیتا۔ تو کہا نہیں، سفارش تم کرو گے تو علی مان لیں گے، علی بہت محبت کرتے ہیں آپ سے۔ کہا محبت کرتے ہیں، پرسنل اسسٹنٹ کہتے ہیں نا، یہ آپ کی اسلام آباد کی زبان میں۔ تو حضرت عمار یاسر مولا کے پی اے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو قلم ان کے پاس ہوتا تھا، عمار فلاں کو خط دے دیجئے، فلاں کو میں نے اپوائنٹ کر دیا، اس کو میں نے معزول کر دیا، وہ قاضی ہٹا دیا، اس جج کو کہہ دو کہ اس کی اوقات نہیں ہے، علی کی حکومت میں عدالت میں رہے، میں نے تو نام بھی نہیں لیے ہیں۔ تو مولا نے کہا یہ گورنر ہے، یہ نہیں ہے۔ جناب عمار سب کو خط دیتے تھے، اتنے میں دونوں نے کہا بھئی اے عمار ذرا علی کے پاس سفارش کر دیجئے۔ انہوں نے کہا سفارش نہیں کروں گا، نہ اہل کی سفارش نہیں کرتا۔ کہا پھر تم کیا کر سکتے ہو، کوئی فیور تو کرو۔ کہا بھئی کھانے پہ علی کے بٹھا دوں گا، ظہر کے بعد مولا کا دسترخوان لگے گا، وہاں پہ آ جانا۔ دونوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں دسترخوان تک پہنچا دو، واقعہ پڑھوں یا رہنے دوں۔ تو ایک مرتبہ دونوں نے کہا بھئی ہمیں علی کے دسترخوان تک لے جائیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا یا علی آپ کے دسترخوان پہ 2 افراد آئیں۔ توجہ، اوروں کے دسترخوان نہیں، علی کا دسترخوان تھا۔ اب حکومت مل چکی تھی، دونوں جب بیٹھے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری، کہا چلو۔ کہا کیوں، ابھی تو بات ہی نہیں کی۔ کہا جو خلافت کے بعد بھی خشک روٹی کھا رہا ہو، اب پہنچ گئے، جو حاکم وقت ہو اور جو کی روٹی کھا رہا ہو وہ ہمیں۔ کہا نہیں، بات کی بغیر نہیں جائیں گے۔ کہا شاید ابھی کچھ اور آئے۔ دونوں نے روٹی دیکھی، روٹی نہیں کھائے، کہا خشک روٹی حلق سے نہیں اتر رہی۔ اتنے میں مولا نے اسی خشک روٹی کو اپنے گھٹنے پہ مار کے توڑا، زبان پہ رکھی۔ توجہ، ان میں سے ایک نے کہا کہ یا علی ہمیں آپ سے خصوصی بات کرنی تھی۔ مولا نے فرمایا ذاتی بات ہے، پرسنل ہے یا حکومت کا معاملہ؟ نہیں ہے سارا مجمع۔ یا علی مولا ہمیں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ مولا نے کہا ذاتی گفتگو ہے یا حکومت کے معاملہ؟ کہا یا علی کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں فرق پڑتا ہے، یہ جو چراغ جل رہا ہے نا یہ حکومت کے پیسوں کا ہے، اگر حکومت کے معاملات ہے تو چراغ جلتا رہے گا، ذاتی معاملات ہے تو ایک اور چراغ بھی ہے، وہ میرے ذاتی پیسوں کا۔ عدالت علوی سے کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ اب ان دونوں کو یقین ہو گیا یہاں دال گلنے والی نہیں۔ مولا نے کہا کہ اگر ذاتی گفتگو نہیں، حکومت کا معاملہ ہے۔ کہا یا علی ہم نے سنا کہ آپ نے کوفہ اور بصرہ کا کوئی گورنر اپوائنٹ نہیں کیا۔ مولا نے کہا صحیح سنا، ابھی تک نہ میں نے کوفے کا گورنر بنایا نہ بصرہ کا۔ تو کہا ہم دونوں خدمت کے لیے حاضر ہیں، یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں گورنر بنا دیجئے، اسے اور مجھے، ایک کو کوفے کا دوسرے کو بصرے کا۔ مولا نے کہا اگر تم دونوں کی خدمت چاہیے ہوگی تو میں خود بلا کے بتا دوں گا، ابھی آپ دونوں کے لیے کوئی ہوتا نہیں جا سکتے۔ تو کیا ہوا پھر؟ انہوں نے فوراً مخالف کیمپ جوائن کر لیا۔ پتہ چلا کہ یہ عہدے نہ ملنے پہ کیمپ بدل لینا کوئی نئی سیاست نہیں ہے۔ چلے بھئی اسلام آباد کے لیے بہت زیادہ ہو گیا، میں مکمل کر رہا ہوں مضمون۔ تازانہ گرامی، یہ جناب مولا کائنات کی، میں نے کہا نا اللہ عادل ہے، وہ عادل نبی چنتا ہے، عادل امام۔ مولا کائنات کی عدالت کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا امت۔ سرور کائنات نے کہا نا میرا بھائی علی، ان کی عدالت ایسی ہے۔ جانتا ہوں یہاں پہ بہت سے لوگوں کو میری باتیں بہت سے گراں گزریں گی۔ تازانہ گرامی، آج پہلی سفر مولا کائنات میں جب کسی نے ایران فتح کیا، مسلمانوں کو عادت ہو گئی تھی اسیروں کو رسیاں باندھنے کی۔
تو بادشاہ یزجرد کی، یزگرد کہہ لیں فارسی میں اور عربی میں کہتے ہیں یزجرد، جب وہ بیٹیوں کو، شہزادیوں کو اسیر بنا کے لائے مسلمان، تو انہیں رسیوں میں باندھ رکھا تھا۔ فارسی آتی نہیں تھی تو کہا کہ علی کو بلاؤ، فیصلہ کروا دیں، ان سے فارسی میں بات کرنا ہے۔ مولا نے آتے ہی پہلا حکم دیا، ان سب کی رسیاں کھول دو۔ ایک آدمی نے کہا یا علی، یہ مدینہ ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے اور یہ سب غیر مسلم ہیں۔ مولا نے کہا یہ سب خواتین ہیں، خواتین کو رسیاں نہیں باندھی جاتی، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ کافر خاتون کو بھی کبھی رسیوں میں نہ لے کے آنا۔ میں نے تو جملہ پڑھ دیا۔ مولا نے کہا ان سب کی رسیاں کھول دو۔ جیسے ہی رسیاں کھلیں سب نے دیکھا یہ کوئی اور مزاج کا ہے۔ انہی میں حضرت شہربانو بھی تھیں۔ مولا نے انہیں فارسی میں ایک مرتبہ بتایا اسلام کیا ہے، تو ایک مرتبہ حضرت شہربانو نے، چوتھے امام کی والدہ نے کہا کہ مولا جو آپ نے اسلام پیش کیا ہے وہ مجھے قبول ہے۔ مولا نے فرمایا کہ میں آپ کی کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسی انہوں نے نگاہ اٹھائی، حیا تھی، زبان سے کچھ نہیں کہا، تو جناب سید الشہداء کی طرف اشارہ کیا۔ مولا نے اپنی عبا اتاری، انہیں اڑھا دی، کہا اپنی نگاہیں جھکا لو، یہ اب ہماری ناموس ہے۔ مولا نے سبق دیا کہ اگر اہل بیت کی بیویاں ہوں تو چاہے برقع میں ہو تب بھی نظر نہ رکھنا۔ میں نے تو پڑھ دیا۔ آج پہلی سفر تھی، تفصیل سے شام کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج مولا علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے شام لایا گیا تھا۔ بس بھئی آج میں نے جیسا بھی پڑھا کل اس کو بہتر انداز سے پیش کروں گا، لیکن آج مصائب کو جس محبت سے مجھے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ آئے۔ جمعہ کا دن تھا، پہلی سفر تھی، جب مولا سجاد کے گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، میرے بزرگ روکے، پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور ساتھ میں بیبیاں تھیں۔ بیبیاں ناپوں پہ تھیں، نامحرموں کا مجمع تھا، ہاتھوں میں پتھر تھے، باغیوں کے نعرے تھے۔ یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف پھینکوں نا تو آپ کا فوراً ہاتھ چہرے کے سامنے آ جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہوتا ہے، اور اگر پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور بیٹیاں علی کی ہوں، نبی کی نواسیاں ہوں، بس بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں نا مولا سجاد سے جب کسی نے پوچھا مولا سب سے سخت مصائب کہاں تھے، تو آپ نے رو کے فرمایا تھا الشام۔ مولا کیوں؟ کہا شرابی کا دربار تھا، علی و بطول کی بیٹیاں تھیں، اور وہ انگلی کے اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ۔ بھئی آج پہلی سفر تھی، جو مصائب پڑھوں نے سن لیجئے گا، بس بھئی میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا میں یہ کیسے پڑھوں یہ جملے، میں جانتا ہوں بہت سے مومنین بیویوں کے مصائب برداشت نہیں کر پاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا،
بازار تو حلب میں بھی تھا، ہر شہر میں بازار تھا، لیکن آپ شام ہی کے بازار کو یاد کر کے کیوں روتے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، شام کا بازار سجایا گیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ شاید بازار سجا کے انہوں نے پھولوں سے استقبال کیا، میں کہتا ہوں کوئی علی کی بیٹیوں کو پھول بھی نہ مارتا، لیکن لوگوں نے پتھر بھی مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کل باقی مسائل پڑھوں گا۔ جب لائے نا شام کے بازار میں تو مختلف الفاظ ہیں، ایک جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں 7 ایسی چیزیں تھی شام کے بازار کی جو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ مولا فرماتے ہیں نامحرموں کا مجمع تھا، بالا خانوں سے خواتین گرم پانی ڈالتی تھی، کہ ایک خاتون نے ایک کوئلہ پھینکا جو میرے امامے میں گرا، میرا امامہ جل گیا، کہا ہمیں وہاں بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا ہے۔ مجھے اور میرے بیٹے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میرے بیٹے محمد باقر کو وہاں بٹھایا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ بھائی رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ مولا فرماتے ہیں سارے لوگ نعرہ لگاتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئیں۔ میری پھپھیاں رو رو کے کہتی ہم باغیوں کی بہنیں نہیں، میرا بھائی دوش رسالت کا سوال۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی ایک روایت آج پڑھوں گا، ایک روایت کل پڑھوں گا، آپ دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک برداشت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی مولا سجاد کے سامنے آیا، بلند آواز سے کہنے لگا قیدی تعریف اس خدا کی جس نے تجھے اجاڑ دیا۔ کتنا توہین آمیز جملہ، کس سے کہہ رہا ہے؟ امام سے۔ کہ تعریف اس خدا کی جس نے تجھے اجاڑ دیا۔ امام نے اس آدمی کو دیکھا، پھر ایک مرتبہ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امام نے آیت تطہیر کی تلاوت کی، اس آدمی نے آیت سنے کا قیدی یہ تو اہل بیت کی شان میں آیت آئی ہے، آپ اس آیت کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے ایک مرتبہ آیا مودت کی تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس نے کہا قیدی یہ آیت بھی آل محمد کی شان میں آئی ہے۔ امام نے 7 آیات کی تلاوت کی، اب وہ آدمی رونے لگا، کہا قیدی آپ جتنی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں یہ ساری آل محمد کی شان میں آئی ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ رو کے فرمایا تو نے ابھی بھی نہیں پہچانا؟ کہ قیدی آپ کون ہیں؟ امام نے فرمایا ہم آل رسول۔ کہ قیدی لیکن ہمیں بتایا گیا آپ باغی ہیں۔ امام نے فرمایا تو نے فاطمہ الزہرا کا نام سنا ہے؟ ایک مرتبہ وہ رونے لگا کہ ہاں قیدی وہ ربی کی بیٹی ہیں۔ امام نے فرمایا تو نے سنا ہے فاطمہ کے 2 بیٹے تھے حسن و حسین؟ کہ قیدی ہاں میں امام حسن و حسین کو جانتا ہوں۔ امام نے کہا سامنے دیکھ وہ جو سر ہے نیزے پہ وہ سر حسین کا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ رو کے کہا ہمیں تو بتایا باغی آئے۔ پھر اس نے پوچھا قیدی آپ کون ہے؟ کہا میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس نے رو کے کہا اے قیدی کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا لیکن ایک شرط ہے۔ اس نے ہاتھ باندھے کہا قیدی کیا شرط ہے؟ امام نے کہا جہاں جانا یہ بتانا یہ باغی نہیں، یہ اہل بیت ہے، یہ آل رسول ہے۔ اس نے چیخنا شروع کیا او مسلمانوں پتھر نہ مارنا، یہ تمہارے نبی کی آل ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی میں آگے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ سنیں گے برداشت کریں گے؟ بس بے ایک مرتبہ بیویوں کو دربار یزید میں لایا گیا، جو روایت میں کل پڑھنے والا تھا میں بھی پڑھنے لگا ہوں۔ پتہ نہیں ہم میں یہ اگلے برس کون ہو کون نہ ہو، سن لیجئے مسائل میرے پاس کم نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں لوگ باہر بھی بیٹھے ہیں، اندھیرے میں بھی لوگ ہیں۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، بہت دیر سے بیٹھے ہیں، گرمی ہے پیاس تو لگ رہی ہوگی لیکن آپ کو پانی مل جائے گا نا؟ کوئی ایسا تو نہیں جسے پانی نہ ملے؟
ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، ہائے مولا حسین کی بیٹیاں، اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں سخت جملہ نہیں کہنا چاہتا، جیسے ہی بیویاں دربار میں داخل ہوئیں، دربار کے دوسری طرف ہند کھڑی تھی تخت پہ۔ ہند نے برقع لے رکھا تھا لیکن نقاب باریک تھا، وہ دیکھنا چاہتی تھی باغیوں کی بہنیں کیسی ہیں۔ ہند کو بتایا تھا تیرے شوہر کو عراق میں باغیوں پہ فتح ہوئی ہے۔ ہند نے کہا میرے لیے تخت لگاؤ، برقع نیا سلوا دو، میں باغیوں کی بہنوں کا تماشا دیکھوں گی۔ جیسے بی بی آئیں نا، جناب زینب کی نگاہ پڑی ہند پہ، بی بی نے فوراً جناب ام کلثوم سے فرمایا، ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا، بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی، میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ اب میں دیکھ رہا ہوں سب لوگ رو رہے ہیں، جیسے جناب ام کلثوم نے فرمایا نا دور کی بینائی کمزور ہو گئی، جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے۔ جناب ام کلثوم نے پوچھا بی بی کون سی ہند؟ وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا؟ جناب زینب نے فرمایا ہاں وہی ہند۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہماری چادریں نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی بیویوں نے جب ہند کو دیکھا سر جھکا کے گزرنے لگی، ایسا نہ ہو ہند ہمیں پہچان لے۔ جیسے ہی جناب زینب ہند کے سامنے سے گزری، ہند نے بلند آواز سے کہا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے فرمایا نحنو من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ ہند تخت سے اتری زمین پہ آ گئی۔ بھئی جو دیکھ سکتے ہیں وہ ضرور دیکھیں گے، نہیں تو سر جھکا کے شام چلیے گا۔ بس مدینے کا نام آنا تھا، ہند تخت سے اتری زمین پہ آ گئی۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی نے پوچھا کیا بات ہے، آپ تخت سے کیوں اتری ہیں؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں، بی بی میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں۔ ہند مولا حسین کی ماننے والی تھی، ہر شب جمعہ مولا کی نظر دلاتی تھی اور دعائیں مانگتی تھی پروردگارہ میرے مولا خیریت سے رہے، میرے مولا کی خیر، اور پھر کہتی تھی پروردگارہ میرے مولا کے بچے سلامت رہے، میں کیسے پڑھوں؟ ہند نے کہا ایک مرتبہ جناب زینب سے بی بی اگر مدینے والوں کا پوچھوں گی تو آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ جناب زینب نے پوچھا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ بس مولا حسین کا نام آنا تھا، جناب زینب کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے فرمایا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، نام علی اکبر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں نے روکے میرے بھائی، میرے کو بزرگ بے ہوش نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی زینب نے فرمایا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب میری طرف دیکھیے گا، آخری جملہ میری طرف دیکھیے گا۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ہند نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا خبردار بی بی میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی کی بیٹیاں۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے ہند نے پھر کہا بی بی خبردار میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، وہ نبی کی نواسیاں ہیں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، یہ شرابی کا دربار ہے۔ جناب زینب نے سر اٹھایا کہ ہند غور سے دے، ہند میں زینب یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ۔ ہند نے ایک مرتبہ اپنا برقع اٹھایا، غور
سے جناب زینب کو دیکھا، پھر کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے اشارہ کیا، ہند غور سے دیکھ، وہ جو پہلا سر ہے وہ حسین کا، دوسرا عباس کا، وہ علی اکبر، وہ قاسم، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، وہ بچہ محمد باقر ہے۔ اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، ہند نے اپنا برقع اتارا، زمین پہ پھینکا۔ خدا کی قسم تاریخ میں، روایت میں، ریاض القدس سارے مقاتل میں لکھا، ہند دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آئی اور چیخ چیخ کے کہنے لگی، او یزید یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ فاطمہ کی بیٹیاں، یہ علی کی بیٹیاں تو مجمع عام میں لے آیا۔ خدا کی قسم الفاظ ہے، یزید تخت سے اترا، اپنی ابا اتاری، ہند کو اڑھائی اور کہنے لگا، ہند تو دیکھتی نہیں نا محرموں کا مجمع ہے، بغیر چادر کے تو نہ محرموں میں آ گئی۔ ہند نے یزید کی ابا زمین پہ پھینکی اور رو رو کے کہنے لگی، او یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، تو علی کی وہ بیٹیاں مجمع میں لے آیا۔ یزید یہ نبی کی نواسیاں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ 2 منٹ دعا کیا، ہاتھوں کو بلند کریں۔ بھئی آپ میں بہت سے مسائل برداشت ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک سوال کروں آپ سب سے، جو ابھی تک بلند آواز سے رو رہے، میرا ایک سوال ہے، آپ سب نے صرف سنا ہے نا علی کی بیٹیاں یزید کے دربار میں؟ اب سمجھ میں آیا مولا سجاد پوری زندگی کیوں روتے رہے؟ مولا جب بھی سوچتے علی کی بیٹیاں یزید کے دربار میں، بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، میں دعا کے چند جملے کہہ رہا ہوں، ہاتھوں کو بلند کر لیجئے۔ اگر آپ میں کوئی بہت پریشان ہے نا تو ہاتھوں کو بلند کرے، اپنے سر سے بھی ہاتھوں کو اٹھا لے اگر پریشان ہے۔ پتہ نہیں یہ جملے پڑھوں نہ پڑھوں۔ آپ نے نام سنا حضرت محمد حنفیہ کا، مولا علی کے بیٹے؟ انہوں نے پوچھا مولا سجاد سے، سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئے؟ مولا سجاد نے فرمایا، چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں دربار میں کھڑا تھا جب یزید کہتا تھا ان میں زینب کون ہے، چچا میں بھلا نہیں پاتا۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بس بھائی سب آمین کہیے گا، اس وقت جتنا گریا ہوا ہے نا ہر دعا قبول ہے۔ لوگ کہتے ہیں مرد اتنی بلند آواز سے نہیں روتے، میں کہوں گا ذرا آ کے تو دیکھیں کتنے لوگوں نے بلند آواز سے گریا کیا۔ سب میری درخواست ہے سب ہاتھوں کو بلند کریں۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ شام کے روزوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ اس وقت فلسطین میں حالات خراب ہیں، پروردگارہ شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، خاص طور سے پارا چنار میں بڑے حالات خراب ہیں، پروردگارہ یمن میں، افریقہ میں سب پہ رحم فرما۔ پروردگارہ جناب زینب بار بار جب پیغمبر کے روزے میں آئی تھی تو ایک ہی بات، بی بی نے نہیں کہا نانا مجھے کھانا نہیں ملا، بی بی نے نہیں کہا نانا مجھے پانی نہیں دیا، بی بی نے بار بار دو صرف جملے، نانا آپ کے نواسے کا گلا کاٹا، اور دوسرا جملہ نانا میری چادر۔ بی بی بار بار ایک ہی جملہ، نانا میری آپ کی امت نے میری چادر چھین لی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی برداشت نہیں کر رہے، مجھے کہا تھا کہ ہمیں بیویوں کے مسائل بہت سے لوگ برداشت نہیں کرتے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ بیویوں کی عظمت کا، ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ داعش کو غارت فرما،
پروردگارہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما، ہمارے تمام کے تمام مومن مومنات کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی ہے مریضوں کے لیے، صرف ایک سوال کروں گا آپ سب سے، ایک سوال۔ میں جانتا ہوں میں نے سوا گھنٹے سے زیادہ پڑھ دیا، میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا جتنا۔ ایک سوال، کبھی بیماروں کو بستر سے بھی گرایا جاتا؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارہ ہمارے تمام مریضوں کو صحت کلی عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بزرگ موجود ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ نہ جانے لوگ تیرے حسین سے تیری بیویوں سے کیا کیا امیدیں لائے ہوں گے، پروردگارہ کسی کو نا امید نہ لوٹانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔